میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، یہی جانتا ہوں، یہی جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، نماز کے متعلق بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، اور خصوصاً ایک بار پھر ایک گستاخ ملعون گیٹ ولڈر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس حوالے سے بھی چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرمودات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک سے گزشتہ دو جمعوں سے نماز کے متعلق آپ کے سامنے بیان ہوا۔ آج ائمہ کرام کی فرامین کی روشنی میں نماز کے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ہر چیز صبح اٹھ کر دعا مانگتی ہے، اور جانور بھی صبح صبح اٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اے انسان، آج غفلت صرف تیرے لیے ہے کہ ہماری آنکھ ہی صبح 10 بجے کھلتی ہے۔ حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جانور صبح صبح ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں۔ اونٹ دعا کرتا ہے، پروردگار
تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، بھینس نہیں بنایا۔ اور بھینس عرض کرتی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھینس بنایا، گائے نہیں بنایا۔ اور گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گائے بنایا، بکری نہیں بنایا۔ اور بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، بھیڑ نہیں بنایا۔ اور بھیڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں شکر ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھیڑ بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، سنو اے انسانوں، اے بے نمازیوں سنو، اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر جو کہ عرف عام میں آج ہمارے ہاں جو مشہور ہے، یہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خنزیر کا آپ نام لے 40 دن ایمان چلا جاتا ہے، وہ نجس اتنا ہے، یہ عرف عام ہے۔ بندہ ایک دوسرے کو یہ کہتا رہتا ہے کہ اس کا نام بھی مت لو، بعض اوقات تو واقعی اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، کوئی کہتا ہے 2 سینگ والا، کوئی کہتا ہے کیا ہے۔ کبھی اپنے اوپر نظر ڈالی ہے کہ تم کیا ہو؟ کتا کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، نجس بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا۔ اور ہر دن خنزیر یہ کہتا ہے پروردگار کسی بے نمازی کا سامنا میرے ساتھ نہ ہو، وہ میرے اوپر میرے سامنے نہ آئے، میرے چہرے کے سامنے نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں عزیزان محترم، ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں، جس بندے سے خنزیر نفرت کرے اور وہ بندہ کہے کہ خنزیر بڑا نجس ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کتنی اس بے نمازی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی پناہ مانگنی چاہیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مردود ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا نامقبول ہوگا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ کرام میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے، بے نمازی واجب القتل ہے۔ اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ کرام وہ ہیں جن کی 5 وقت کیا ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی، تہجد بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے شریعت کی لگام نہ ہوتی، اگر مجھے شریعت کی لگام نہ ہوتی اور شریعت کی بیڑیوں نے میرے پاؤں اور ہاتھوں کو جکڑ کے نہ رکھا ہوتا تو میں باہر نکل جاتا۔ یہ جو بے نمازی ہنس مک کے نکلتے ہیں، کپڑے پہن کے نکلتے ہیں بے نمازی، میں ان پر آگ ڈال دیتا اور انہیں جلا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے شریعت نے لگام ڈال رکھی ہے کہ شریعت میں کسی ذی روح کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا، ورنہ ان کا علاج یہی تھا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑ دے، ترک کر دے اور 40 دن تک نماز نہ پڑھے، عنقریب وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، عنقریب وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر دیا جائے، بے نمازی کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک اسے قید رکھا جائے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے جب تک وہ توبہ تائب ہو کر نماز ادا نہ کرے، توبہ تائب ہو کر نماز ادا نہ کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کے اندر جو بے نماز ہوں، حکمران پر واجب ہے کہ بے نمازی کے قتل کا اعلان کرے۔ اسلامی سلطنت کے اندر حکمرانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ بے نمازی کے قتل کا اعلان کرے۔ اب جس اسلامی سلطنت میں حکمران خود نماز نہ پڑھتے ہوں،
وہ خود نماز کے نزدیک نہ جاتے ہوں، کبھی عید پڑھ لی وہ بھی پتہ نہیں اوپر نیچے تکبیریں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی جنازے میں کسی کو دکھاوے کے لیے شامل ہو بھی گئے، ان سے جنازہ بھی ادا نہیں ہوتا، اور یہ ہیں ہمارے حکمران، اور ان کو کون لاتا ہے؟ ہم اور آپ لے کر آتے ہیں۔ ہمیں مولوی ویسے اچھے نہیں لگتے، شریعت ہمیں ویسے اچھی نہیں لگتی، شریعت سے ہم ویسے بیزار ہیں۔ جو نماز کی بات کرے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، جو دین کی بات کرے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو دین کے لباس میں ملبوس ہو وہ ہمیں ویسے اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں شرابی، کبابی، زانی، شرابی یہ سارے اچھے لگتے ہیں، اور اپنی امانت پھر اسے سونپ دیتے ہیں ہم کہ جاؤ جو تم کام کرتے رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ تو جس اسلامی سلطنت میں خود بے نماز حکمران خود بے نماز ہوں، وہ پھر عوام کو کیا قتل کریں گے یا عوام کو کیا حکم دیں گے کہ تم نماز پڑھو؟ تو عزیزان محترم، یہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سب عقیدت مند بیٹھے ہیں اور مریدین بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں، امام مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والوں، ہم نے صرف ان کو عرس کی حد تک مانا ہے جتنے اولیاء کرام ہیں۔ اور یہ آج میں پھر برملا کہہ رہا ہوں کہ عرس کے اندر جتنی خرافات ہوتی ہیں، چاہے ڈھول ڈمکے ہیں، چاہے ناچ گانے ہیں، چاہے دھمال ہے، ہمارا اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ کسی ولی نے آپ کو کہا ہے کہ میرے دربار پہ آ کے ناچو یا میرے دربار پہ آ کے دھمال ڈالو۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جس نے ساری زندگی اپنی نماز قضا نہ ہونے دی ہو، جس نے ساری زندگی اپنے تہجد قضا نہ ہونے دیے ہوں، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس کے دربار پہ جا کے بھنگڑے ڈالو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ وہاں جا کے ڈھول ڈھمکے بجاؤ اور وہاں جا کے دھمالے ڈالو؟ اس کا کسی سے نہ اہل سنت سے تعلق ہے، نہ کسی جو تہذیب والا بندہ ہوگا اس کے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم پہلے برملا کہہ چکے ہیں، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنی خرافات جو کر رہے ہیں وہ اپنے ذمہ دار آپ ہیں، وہ اللہ کے جواب دہ خود ہوں گے۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو جس طرح تار تار کر رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں کسی مسلک کا، کسی عقیدے کا، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے، اور پھر اس کا مرید کہے کہ میں نماز کے قریب بھی نہیں آتا اور نہ نماز پڑھے، اور فرض سمجھے کہ عرس پہ ہر حال میں جانا ہے۔ عرس کبھی کسی سال قضا نہیں کرنا، جس طرح بھی ہو ادھار بھی لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، باعث ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، وہاں جائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کسی سال نہیں بھی جا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن روز نمازیں قضا ہو رہی ہیں، 5 نمازیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے، فرمایا موت کے وقت ایسے بندے کا ایمان چھن جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز قضا کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے، موت کے وقت یعنی اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نمازوں کو ترک کرتا ہے، بلا وجہ نمازیں چھوڑتا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور پھر جن کے ہم سارے عقیدت مند ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ہم 11ویں پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ 11ویں قضا نہیں ہوتی، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، نہ پڑھیں اس پر نماز جنازہ۔ اگر وہ مر جائے بے نمازی، اس کی مسلمانوں پر لازم ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں
جن ہستیوں نے نماز سے اتنی محبت کی ہو اور بے نمازی سے اتنی نفرت کی ہو، تو بندہ آج کس طرح ان کا نام بھی لیتا اور کہتا ہے کہ میں اس کا دیوانہ ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، پھر نماز کے قریب بھی نہ آئے، اس کی محبت اسے مجبور نہ کرے کہ میرے شیخ تو کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے لیکن میں 5 ٹائم قضا کیے بیٹھا ہوں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھو، پھر قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور وہ بندہ کہے گا پروردگار مجھے اتنی حکمرانی ملی، اتنی سلطنت ملی، اتنی بادشاہت ملی، میں ان کاموں سے ہی فارغ نہیں تھا، میں ان کاموں سے ہی فارغ نہیں تھا، تیری نماز کیسے پڑھتا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ، اور رب تعالیٰ فرمائے گا بندے تیری سلطنت زیادہ تھی یا ان کی سلطنت زیادہ تھی؟ ان کو تو میں نے ہواؤں پر بھی مسخر کیا تھا، ان کی حکومت چرند و پرند پر بھی چلتی تھی، لیکن یہ ایک پل کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوئے، ایک پل کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوئے، اور تو کہتا ہے کہ میری اتنی سلطنت تھی، اتنی بادشاہت تھی، مجھے کام اتنے تھے، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ، یہ بہانے کر رہا ہے، اسے جہنم میں اوندا ڈال دو۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا، دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار میں بیمار تھا، میں بیمار تھا، آج بہانے چلتے ہیں نا، میں بیمار تھا، مجھے یہ بیماری تھی، میں تو ساری زندگی اٹھ بھی نہیں سکا، میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو جاؤ میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اے بے نمازی، دیکھ تیری بیماری زیادہ تھی یا میرے ایوب کی بیماری زیادہ تھی؟ پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں اور پورا جسم سوراخ سوراخ کا ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تھے پروردگار میری زبان اور دل کو سلامت رکھنا، باقی سارا جسم تیرے حوالے ہے، سارے کیڑے کھا جائیں، میری زبان سلامت رہے، میرا دل سلامت رہے، تاکہ دل میں تیری یاد رہے، زبان پہ تیرا ذکر رہے، دل میں تیری یاد رہے، زبان پہ تیرا ذکر رہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا بول بندے اب کیا کہتا ہے، تیری بیماری زیادہ تھی یا میرے ایوب کی بیماری زیادہ تھی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتو لے جاؤ اسے بھی جہنم میں اوندا ڈال دو، یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بہانے کر رہا ہے۔ پھر ایک شخص آئے گا پروردگار میں اہل و عیال والا تھا، میرے بچے زیادہ تھے، میرے بچے زیادہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ میرے یعقوب علیہ السلام کو، میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو بلاؤ، وہ تشریف لائیں گے، کہا جائے گا اب بتا تیرے بچے زیادہ تھے یا یعقوب علیہ السلام کے بچے زیادہ تھے؟ یہ تو ایک پل کے لیے بھی مجھ سے غافل نہ ہو سکے اور تو پل پل مجھے بھلاتا رہا، پل پل ان کے بہانوں میں میری نمازیں قضا کرتا رہا، مجھے میری نمازیں قضا کرتا رہا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانے کر رہا ہے، اسے بھی اوندا جہنم میں ڈال دو، اسے بھی اوندا جہنم میں ڈال دو۔ تو عزیزان محترم پھر ایک عورت آئے گی، ایک عورت آئے گی اور وہ بے نماز عورت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی پروردگار میں ساری زندگی اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہی، میرا خاوند بڑا ظالم تھا، میں اس کے ڈر سے اس کی ہر خدمت کیا کرتی تھی، کہیں دیر نہ ہو جائے کسی کام میں ورنہ مجھے مارتا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ بی بی آسیہ کو، حضرت آسیہ کو بلایا جائے گا اور رب تعالیٰ فرمائے گا بتا تیرا شوہر ظالم تھا یا اس کا شوہر فرعون ظالم تھا؟ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ تو اتنا ظالم تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ اس کی بھی خدمت کرتی رہی اور مجھے بھی یاد کرتی رہی، میری نمازیں بھی ادا کرتی رہی، تو بھی بہانے بنا رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو عزیزان محترم قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یہ سارے عذر آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، چاہے پیر ہو، چاہے اس کا مرید ہو، چاہے اٹھتا ہوا آئے کوئی بھی ہو، نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ جب حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت کے ایام ہیں، علالت کے ایام ہیں، زندگی کے ظاہری وصال کے مطابق جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے علیل ہوئے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، آپ نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک بازو سے حضرت علی شیر خدا نے سہارا دیا، ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر چل رہے تھے نا
کمزوری کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی فرمایا نہیں مجھے لے چلو، مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج امتی کہتا ہے کہ نماز صرف مولویوں پر فرض ہے، یا نماز صرف چند لوگوں پر فرض ہے؟ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد و عاقل بالغ مسلمان ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ تبارک و تعالی میں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ اور خصوصاً عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، آج رات 29 ہے، اگر 29 کا چاند ہوا تو آج انشاءاللہ تراویح ہوگی، ورنہ کل تو انشاءاللہ 30 ہے اور کل ہر میں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ تو ماہ رمضان مبارک کی خوب تیاری کریں گے انشاءاللہ، نمازیں خوب ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یارو ہر چیز کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے، کہیں جانا ہو سفر کی تیاری ہے، ہر چیز آپ اٹھا لیں گے، پیسے بھی اٹھا لیں گے، جوڑے بھی اٹھا لیں گے۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے؟ عہد کر لو کہ نمازیں قضا نہیں کریں گے، عہد کر لو کہ قرآن کی تلاوت باقاعدہ کریں گے، عہد کر لو کہ تہجد بھی پڑھیں گے۔ سحری میں تو ہر کوئی اٹھتا ہے، اور یہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور عہد کر لو کہ انشاءاللہ اب قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اور پھر یہ صرف رمضان میں سلسلہ نہ ہو بلکہ یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا رہے، سارا سال چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں پابندی وقت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عزیزان محترم، اس ملعون کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، گیرٹ ولڈر، جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ پھر گستاخی کی ہے، اور پوری امت کے دل آج خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مذمت صرف تحریک لبیک کی طرف سے آئی ہے، باقی سارے خاموش ہیں، ان کو جگانا پڑے گا۔ جاگو مسلمانوں، بحیثیت مسلمان ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بار بار یہ کتا ہمارے نبی کی شان میں کیوں بھونکتا ہے؟ جب ہمارے اپنے کمزور پڑ جائیں نا، جب اپنے حکمران کمزور پڑ جائیں، جب اپنے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو، حضور کے ناموس کے قانون کو چھیڑنے لگ جائیں نا، پھر کتوں کو تو موقع مل جاتا ہے بھونکنے کا، پھر انہیں موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، آپ ہوشیار رہیے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت کی کوئی حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر قوم کی کوئی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر اپنے وطن کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس پہ مر مٹنا جانتا ہے، تو سنی کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے کا ضرور عہد کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہر مسلمان یہ احتجاج ضرور ریکارڈ کرائے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مانا کہ آج وہ خبیث ہم سے دور ہے، وہ لعین ہم سے دور ہے، لیکن ہمارے جذبات ضرور مجروح ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو ضرور ٹھیس پہنچی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی عزت اور ناموس نہیں ہے تو پھر ہم اپنی عزت اور ناموس کو کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آج کوئی آپ کی عزت اور ناموس کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو پھر سمجھ لو وہ جیتے جی مر چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زندہ ہونے کا ثبوت دو، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دو۔ آج ہر ایک اپنی ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہے، ہر ایک اپنی رسم و رواج کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا جواب صرف سعد حسین رضوی دے، اس کا جواب صرف انس حسین رضوی دے یا تحریک لبیک دے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بولے عمران کے خلاف، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، کوئی بولے اگر نواز شریف کے خلاف، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، کوئی زرداری کے خلاف بولے، اس کے حمایتی بول پڑتے ہیں، لیکن حضور کے خلاف بولا جائے تو پھر یہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ سوال تو ضرور بنتا ہے، کیا عمران سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا زرداری سے محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا نواز سے محبت ہے یا رسول اللہ سے محبت ہے؟ تمہارے افعال ثابت کریں گے، تمہاری سوچ ثابت کرے گی، تمہارے نظریے ثابت کریں گے۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے، تنظیمیں بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی
محبت ہے، پارٹی بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے، لیڈر بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے، ارے ماں باپ بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں اولاد بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ غیرت اس لیے بھونکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ چند ایک بولیں گے سارے خاموش ہو جائیں گے۔ مسئلہ ہو اگر میلاد کا سارے نکل پڑتے ہو، مسئلہ ہو کسی لیڈر کا سارے نکل پڑتے ہیں، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا ہو صرف 20 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، صرف 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سوال تو ضرور بنتا ہے، کیا لیڈر سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو اس لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی شان پر قربان ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی کال آئی مرکز کی طرف سے، قائد کی طرف سے، انشاءاللہ لبیک ہوگی، اس لیے کہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ حضور کی محبت سے چل رہی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو جان ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اگر ان کی ناموس پر اس طرح بکا جاتا ہے اور ہم خاموش رہیں تو غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت